नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि शहजादा तलाल बिन अब्दुल अजीज जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से है और इस वक्त वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। सूरत हाल को भांपते हुए शाफाद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको हरम में बुलाया और उनसे ये कहा कि देखें भाई, आप भी हमारा खून है, हमारे बाप की औलाद हैं, हमारे भाई हैं, आप क्या चाहते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि अगर आप कोई ओहदा लेना चाहते हैं तो हम आपको कोई ओहदा दे देते हैं, कोई वजारत दे देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप कोई यहां पे मुल्क में बिजनेस कर लें। वो बेचारे जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी, वो भी इन्होंने सल्ब कर ली अपनी पॉलिसियों के जरिए। क्या इसी तरह के मुल्क होते कि अवाम को आटा मुयसर नहीं है और इनके अल्ले तल्ले पे खर्च करना इनके लिए, इनको हया और शर्म भी नहीं आती। बल्कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई कि हमारी हुकूमत के कुछ अरकान बाहर गए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए। वहां पे एक होटल पे खाना खा रहे थे तो एक गोरा आके गले पड़ गया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान में गरीब अवाम को आटा मुयसर नहीं है, आप इतने बड़े महंगे महंगे होटलों में खाना खा रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा के लिए अपने हकूक को समझने की कोशिश करें। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। ये जितने भी बाकी लोग हैं बेचारे अवाम हैं, या अच्छा यही शायद आपके इल्म में होगा कि 12% जो है ये फार्मर सेक्टर में आते हैं हमारे लोग, यानी कि जिनको गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय दी हुई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो। बाकी 88% तो बेचारे अल्लाह के तवक्कुल पे अपनी मेहनत और अपनी जस्तजू के हिसाब से अपने रिज़्क़ का बंदोबस्त किया हुआ है। तो क्या ऐसे लोग क्या टैक्स देने के हकदार हैं? इनसे कहें कि जब तक इसके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी कि हमें ये चीज बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी हुकूमत का आदमी हो, कोई वजीर हो। अच्छा ये और बात याद रखिए, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मेरे जैसा बंदा शायद ये इमरान खान को फेवर करता है। इमरान खान के दौर में भी अगर इसी तरह के लोग जो वजीर वज़रा अपने कारोबार करते रहे तो याद रखें मुल्क की तकदीर फिर इमरान खान भी नहीं सवाल कर सकता। इस सिस्टम में तब्दीली की जरूरत है। जब तक ये सिस्टम तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक जो पाकिस्तान के वसाइल अल्लाह ने दिए हमें, उन वसाइल के जो समरात हैं वो एक आम आदमी तक नहीं पहुंच सकते। वो महदूद होकर इन्हीं लोगों के गिर्द घूमेंगे और ये अवाम ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये अब इस वक्त वक्त नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे जनाब आप फिल्में देखें, आप मैच देखें। अब वक्त आन पहुंचा है कि हम जो अपने पास जो वो कहते हैं ना कि जो अपने हिस्से का दिया है वो हमने जलाना है। रोजे क़यामत याद रखें पूछ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जाबिर जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना बहुत बड़ा जिहाद है। और इस जिहाद की जरूरत है, इस अवेयरनेस की जरूरत है कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। दुनिया के मुल्कों में देखें कि उनको जो बुनियादी हकूक हैं वो किस तरह पहुंच रहे हैं। वो ये इस तरह से पहुंच रहे हैं कि उन्होंने कवानीन और पॉलिसियां ऐसी बना ली हैं। और हमारा हाल ये है कि हमारे ये जो पीडीएम के लोग आए हैं इन्होंने आकर सेहत कार्ड भी बंद कर दिया। यकीन जानिए ये तो उस चरवाहे से भी बदतर लोग हैं कि वो चरवाया कम अज कम अपनी भेड़ बकरियों के जो बुनियादी हकूक होते हैं कम अज कम उसके लिए तो वो हर वक्त तैयार रहता है और हर मुमकिन वो सहूलियात उन जानवरों को भी देता है। बीमार पड़ता है तो डॉक्टर का बंदोबस्त करता है, प्यास लगती है तो साफ पानी देता है।
بھوک لگتی ہے تو چارہ دیتے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ خدا کے لیے اس شعور کی ضرورت ہے. سٹینڈ لیں اور سمجھیں. یار ایک ایسا بندہ آیا جس نے اس سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر 200 کیس کر دیے. انٹرنیشنل ریکارڈ ہے کہ آج تک دنیا میں کسی بندے میں بھی 200 کیسز نہیں ہوئے. اس پہ اتنے کر دیے. وہ کیا ہے؟ وہ عوام کا رونا روتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے عیدی نے، اللہ ان کو جنت اور فردوس میں جگہ دے، وہ جو لاوارث بچے تھے ان کی وہ کفالت کرتے تھے اور کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے ادارے میں جو لوگ بھی ہیں. اور ہمارے کچھ دیندار طبقے نے یقین جانی یہ الفاظ سننے کو ملے کہ یہ بندہ زنا کو پروموٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کو بھی نہ بخشا. اور آج عمران خان نے میرے خیال میں اس نے لاوارث بچوں کے لیے ٹھیکہ اٹھایا تھا، اور اس اللہ کے بندے نے اس جو نان میچور قوم ہے اس کے لیے اس کو کھڑا کرنے کا اس بیچارے نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے 200 کیس کر دی. اور کچھ کیسز تو ایسے ہیں کہ یقین جانیے کہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. عدلیہ کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا اس طرح کے کیس سننے کے قابل ہیں کہ جناب نکاح عدت میں ہوا، عدت کے بغیر سے پہلے ہو گیا. یہ کس طرح کا تماشا ہے یار؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیس اٹھانے والے لوگ ہیں یہ خود اصل میں یہ غیرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یار بیٹی تو اگر کافر کی بھی ہو اس کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے، اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں. تو میرے بھائی میری آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش یہ ہے کہ اس آواز کو پروموٹ کریں، اس کو ہر وقت کریٹیسائز کریں. اپنے وسائل سے ان درندوں کا جو قبضہ ہو چکا ہے اس سے ہم نے جان چھڑوانی ہے. اور وہ کس طریقے سے کروانی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ووٹ کا اللہ نے ہمیں ہتھیار بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہمارے علماء بھی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے اس کے حوالے سے یہ نہیں بتاتے، اور روز قیامت ان سے بھی پوچھو گی. ووٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح اور غیر صحیح کا انتخاب کرنا ہے، یا بہتر کا انتخاب کرنا ہے. دیکھیں بھائی یہ 3 ہیں، ان میں 3 میں سے یہ بہتر ہے. ہم بھی کسی کو 100% فرشتہ نہیں سمجھتے، کمی کوتاہیاں سامنے ہیں. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو 3 مختلف کمپنیز کی موٹر سائیکل کے لیے آپ کو آپشن دیے جائیں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک چوائس کر لے، اور آپ اس کے بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں مجھے تو مرسیڈیز چاہیے، یہ آپ کا دماغ خراب ہے یا کیا ہو گیا ہے؟ کہ اللہ کے بندے آپشن میں یہ 3 چیزیں ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف پی ڈی ایم ہے، ایک طرف عمران خان ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں دونوں میں سے بہتر کون ہے. تو خدا کے لیے یاد رکھیں جنہوں نے ووٹ کسی غلط بندے کو دیا، جن کی کرپشن روز روشن کی طرح عیاں ہے، یاد رکھیں انہوں نے تو کرپشن کر کے ان کو تو جوتے پڑنے ہی پڑنے ہیں. لیکن ووٹ دینے والے کے لیے مجھے افسوس یہ ہوگا کہ ان کو مفت میں جوتے پڑیں گے. پوچھو گی کہ کیا آپ سمجھتے تھے؟ ہاں، یا تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں جو بینیفیشریز ہیں. اب وہ گورنمنٹ امپلائیز بھی وہ بھی عمران خان کو پسند نہیں کریں گے کہ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو وقت اوپر سے شروع ہوا ہے احتساب کا یہ نیچے تک بھی آئے گا. ایک ادنا سا سپاہی ہے، ڈرائیور ہے، اس کا بنگلہ دیکھ لیں تو جس کی 5 مربع زمین ہے اس کا بھی وہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. ہماری جو بیوروکریسی ہے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان کے اللے تللے، اور ان کو ایسا ان کو مراحت دی گئی ہیں. یقین جانیے کہ ایسی تو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی. ان کی فیملیز کو پیٹرول ہمارے خون سے چل رہے ہیں،
ان کے اللہ تعالیٰ پہ جو خرچے ہو رہے ہیں وہ ہم عوام کر رہے ہیں. خدا کے لیے اپنے رائٹس اور اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں خدا کے لیے اس کو پروموٹ کریں، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں. میرے خیال میں اس وقت بہت بڑا یہ جہاد ہے، اور انشاءاللہ اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہمیں اس دنیا سے چلے گئے. دیکھیں مر جانا ہے ہم نے، یاد رکھیں برف کی طرح پگھل تو جانا ہے ہم نے. تو کیوں وہ کہتے ہیں نا، بزرگ مثال دیتے ہیں کہ کیوں نہ یار کسی کا پانی ٹھنڈا کر کے ہی پگھل جائیں. تو ہم نے اس دنیا سے چلے جانے ہیں، لیکن خدا کے لیے ایسی آواز کو کم از کم پروموٹ کریں تاکہ وہ آواز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اللہ اسے قبول فرما لے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سسٹم سے ایگری نہیں کرنا. آپ نے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا دنیا کے کسی ملک میں بھی کہ یار جو حکمران ہیں وہ بزنس کریں، ان کی افواج بزنس کرے، ان کی بیوروکریسی بزنس کرے، ان کے گورنمنٹ امپلائی سائڈ پہ بزنس کریں. جب تک اس سسٹم کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف عوام آواز نہیں اٹھائے گی، اس سسٹم کو سمجھے گی نہیں، تو میرے خیال میں چانسز نہیں ہے کہ اگر عمران خان بھی آ گیا تو اس ملک کی قسمت کا سنورنا پھر بہت مشکل ہو جائے گا. میری آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش ہے کہ اس آواز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.